لا يزول بالشك. الیقین لا یزول بالشک کی اسی قاعدے کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں. یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے. اور میرے خیال میں بات یہاں تک پہنچی تھی ہماری کہ جو خاموش ہو اس کی طرف کوئی قول کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. آگے تھی نہیں، کسی مجلس میں بات چل رہی ہے، اس میں لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، ایک آدمی اس میں خاموش رہا، تو اس خاموش آدمی کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. وہ آدمی خاموش ہے، اس میں کسی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اس کی بھی یہ رائے ہوگی اس لیے خاموش ہے. اس کی خاموشی کو اس کا قول نہیں مانا جائے گا یا اس کا اقرار نہیں مانا جائے گا. لیکن جہاں آدمی پر بولنا ضروری ہو جائے ایسی جگہ پر اگر کوئی آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے تو ایسے موقع پر اس کا نہ بولنا اس کی طرف سے اقرار مانا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر واجب کر دیا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں بولیے. پھر بھی وہ کچھ بولتا نہیں ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے آپ نے فلاں موقع پر ہم سے اتنا روپیہ لیا تھا، وہ آدمی خاموش ہے، نہیں کہہ رہا کہ نہیں میں نے نہیں لیا ہے، تو ایسے موقع پر بولنا اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے. اگر نہیں لیا ہے پھر بھی خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہاں اس کا بولنا مانا جائے گا. یہ بات ہو چکی تھی. اس کے بعد کیا ہے آپ کے اس میں لا عبرت بالظن البین خطأه. لا عبرت بالظن البین خطأه. لا عبرت بالظن البین خطأه، یہ آج کا قاعدہ ہے. پہلے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس قاعدے کا مطلب کیا ہے اردو میں، اس کے بعد اس کی مثالوں سے ہم اسے واضح کریں گے. سب سے پہلا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. لا عبرت اس سے پہلے آ چکا ہے، اعتبار نہیں ہوگا، شمار نہیں ہوگا، حیثیت نہیں مانی جائے گی. لا عبرت اعتبار نہیں ہوگا، بالظن ایسے گمان کا، البین خطأہ جس کا غلط ہونا واضح ہے. کسی ایسے گمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جس کا غلطی پر ہونا کیا ہے، واضح ہے. بالکل سامنے واضح بات ہے کہ یہ غلط تھا گمان، ایسے کسی گمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لا عبرت بالظن البین خطأہ، ایسے گمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جس کا غلط ہونا واضح ہو. ٹھیک، یہ معنی ہے اس کا. ایسے گمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جس کا غلط ہونا واضح ہو. یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جو ہر چیز میں آتا ہے، یعنی عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اور جو فیصلے کیے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان اس کے اندر بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے. ایسے کسی گمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جس کا غلط ہونا بالکل واضح ہو. عبادات کے تعلق سے ایک شخص نے نماز پڑھی، یہ گمان کر کے کہ میں باوضو ہوں، یہ گمان کر کے کیا پڑھی، نماز پڑھ لیا. نماز کے دوران خیال آیا کہ نہیں میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا. اس پھر سے کہوں، نماز شروع کیا اس وقت کیا ہے، اس کو گمان ہے کہ میں باوضو ہوں. گمان اور ظن جو انسان کے اندر جو خیال ہوتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ میں سوچ رہا ہے کہ میں باوضو ہوں اور نماز کیا کر لیا، اس نے شروع کر لیا. آیا نماز کے لیے، پہلے سے عصر کی نماز پڑھے تھے، میں نے وضو کیا تھا اور میرا وضو ابھی باقی ہے، اسی گمان کے ساتھ مغرب کی نماز شروع کر دی. نماز کے دوران خیال آیا کہ نہیں فلاں موقع پر میرا وضو ٹوٹ گیا تھا. جی اب کیا کرے گا وہ؟ اس قاعدے کے لحاظ سے، یعنی شرعی مسئلہ ہی ہوتا ہے.
ایک قاعدہ بنا دیا گیا، اسی قاعدے کی روشنی میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وضو کرنے جائے گا، وضو کرنے جائے گا، وہی نماز چھوڑ کے وضو کرنے جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ جو گمان تھا، کیا گمان تھا کہ میں باوضو ہوں، یہ گمان اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس گمان کے بارے میں واضح ہو چکا ہے کہ وہ غلط گمان تھا، میرا غلط گمان تھا۔ اگلی بات سمجھ میں؟ ایسا کوئی بھی گمان جس کا غلط ہونا واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ نہیں یہ میں نے جو گمان کیا تھا غلط کیا تھا، تو یہ اس گمان کا، اس ظن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ میں نے عبادت کے تعلق سے آپ کو ایک مثال دے دی، عبادت کے تعلق سے ایک مثال دے دی۔ عبادات میں بھی اس کا ہوتا ہے، معاملات میں بھی ہوتا ہے، ایسے ہی جو فیصلے کیے جاتے ہیں شاہدوں وغیرہ کے تعلق سے، یعنی گواہوں وغیرہ کے تعلق سے جو مسائل ہوتے ہیں، ان سب میں اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے اس قاعدے کا۔ ٹھیک ہے؟ دوسری مثال، ایک شخص نے نماز پڑھی یہ گمان کر کے کہ میرا پورا کپڑا پاک ہے، کہیں نجاست نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں اسے یاد آیا کہ نہیں، یا کسی نے بتا دیا کہ نہیں تمہارے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے، ہاں کیا کرے گا؟ ہاں چھوڑ دے گا؟ پہلے وہ نجاست دور کرے گا، پہلے نجاست دور کرے گا، اس کے بعد نماز پڑھے گا، کیونکہ یہ گمان کہ میرا کپڑا بالکل پاک صاف ہے، یہ گمان کیا ثابت ہو چکا ہے؟ غلط ثابت ہو چکا ہے، اس کا غلط ہونا واضح ہو چکا ہے۔ جب واضح ہو گیا ہے تو اب اس گمان پر وہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ اگر کپڑا ہے اس جگہ کو دھوئے گا اور دھونے کے بعد دوبارہ نماز پڑھے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بیان کیا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ رسول تھے، اس لیے آپ کو بتا دیا گیا وحی کے ذریعے سے۔ ہم کو یہ چیز کوئی اور انسان بتا سکتا ہے جو وہاں موجود ہو کہ ہمارے کپڑے میں پیچھے جاؤ، ہمیں نظر نہیں آتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی کوئی بات ہو، اس نے بتا دیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اسے دھونا پڑے گا۔ یا اگر اس کو نکال کر کے نماز پڑھنا ممکن ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، تو نکال کر کے نماز جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ویسے، لیکن وہ باقی رہتے گا، ہم نماز کو جاری نہیں رکھ سکتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز کو جاری رکھنا اس حالت میں اب درست نہیں ہے۔ دوسری رکعت میں جی تو پہلی رکعت شمار کرے گا؟ اگر اس نے مطلب ایسی کوئی چیز تھی جو وہیں پر ممکن ہے، وہیں پر ممکن ہے، جیسے یہ جوتے کا معاملہ تھا، نکال کر نماز کو جاری رکھنا ممکن ہے تو اس کو نکال کر کے نماز کو جاری رکھ لیں گے، جو ہو چکا ہے وہ معفو عنہ ہے۔ یہ نہیں کہ اسے یہ کیا ہے معفو عنہ، یعنی اسے معاف کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے وہ غلطی سے کیا تھا، لیکن وہ معفو عنہ ہے۔ اب معلوم ہو جانے کے بعد اب جو کریں گے وہ معفو عنہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم وہاں نہیں کر سکتے، دھونا ہے، اسے جانا پڑے گا، جیسے وضو کا معاملہ ہے، وضو تو جانا پڑے گا کرنے کے لیے، تو پھر وہاں نئے سرے سے نماز پڑھے گا، کیونکہ پہلے والے پر آ کر کے بنا کرنا، جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی اسی پر پھر اور رکعتوں کی تعمیر کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ بیچ میں سلسلہ ختم ہو گیا تو پہلے والی نماز ختم ہو گئی، نئے سرے سے وہ پڑھے گا۔ لیکن جہاں ممکن ہے اسی وقت اسی حالت میں کوئی معاملہ ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، پر نماز کو جاری رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ نماز پوری طرح سے ختم کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا۔ ہاں اب یہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت میں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوا، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا، یہ مسئلہ کبھی کبھی ہوتا ہے، پھنستا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں، اور اس سے زیادہ یہ جو ہے یہ مثال بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم وضو کیے ہیں، وضو کرنے میں ہمیں یقین سا ہے کہ کوئی جگہ سوکھی نہیں ہے، ہمیں اپنی جگہ پر ایک یقین ہے، ایک ظن ہے ہمارا، ایک گمان بھی کہہ سکتے ہیں، جو یہ ظن اور گمان کبھی کبھی یہ جو یقین کے درجے میں ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے ٹائم میں ایک شخص نے بتایا کہ نہیں آپ کے پیر میں جگہ کیا ہے، خشک ہے، سوکھی ہے، وہاں پانی نہیں پہنچا۔ تو ہمارا جو پہلے ظن تھا، گمان تھا کہ ہمارا وضو مکمل ہو چکا ہے،
اور کہیں کوئی جگہ سوکھی ہوئی نہیں ہے۔ اب جب ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ غلط ہے تو ہم اپنی پہلی حالت پر باقی نہیں رہیں گے، اس ظن کا آپ کو اعتبار نہیں کیا جائے گا جس کا غلط ہونا ظاہر ہو چکا جائے گا، وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ معاملہ تو کسی نے بتا دیا، اب فرض کر دیجیے ایسا تھا کسی نے بتایا بھی نہیں، کسی کو معلوم نہیں، بس سمجھ میں آئیے، یعنی ہم نے وضو کیا اور کوئی جگہ کیا رہ گئی تھی، سوکھی رہ گئی تھی، ہم کو نہیں معلوم، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے وضو صحیح سے کر لیا ہے اور کسی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نے بتایا بھی نہیں ہم کو۔ اب ہمارا معاملہ وہی کا تو ہے ہی نہیں کہ ہمارے پاس وہی آئے گی، نماز بھی ہم ایسے ہی پڑھ لیے چلے بھی گئے، ہاں نماز ہوگی، ہاں کہتے اس کو یہ معفو ہوا۔ یہی ہم بار بار جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ جو ہم بھول جائیں یا غلطی سے ہمیں کوئی چیز ہو جائے اللہ اسے کیا کر دے، معاف کر دے، اس کو کہتے ہیں معفو ہونا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف کر دیا جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو گئی تھی ہم سے انجانے میں ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ ہم اس یقین کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم بالکل صحیح ہیں اور اسی کے لحاظ سے ہم نے بات کہی ہے، لیکن اس کا غلط ہونا ظاہر ہوا بعد میں، تو جو پہلے ہم سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اس کے بارے میں اب ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ جی بول کے کھا لیا، ہاں منڈے یا تھرسڈے رکھتا تھا، ٹیوزڈے تھا ایسا کچھ میں نے کھا لیا، جی ہاں، پھر روزہ کنٹینیو کرنا مناسب ہے یا کنٹینیو کرے گا؟ اگر بھول کر کے کھا لیا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں کھایا ہے، بھول کر کے کھا لیا ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا کوئی بھی، تو یہ جو ہماری بات چل رہی ہے دوسری ہے، یہ بھول کر کے کوئی چیز رہتی ہے وہ دوسری چیز ہے۔ ہمارا معاملہ اس میں کیا ہے کہ ایسا گمان جس کا بعد میں غلط ہونا ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا بالکل، تو اس گمان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ یہ جو بھول کر کے کھانے پینے کا معاملہ ہے وہ اس کے اندر نہیں آتا، سمجھ گئے؟ تو بھول کر کے ہو گیا ہے وہ شریعت کے اندر معاف ہے، غلطی سے کوئی چیز ہو جائے شریعت کے اندر کیا ہے، وہ معاف ہے۔ یہ تو بات تھی اس کی۔ ہم عام معاملات میں کیا ہوتا ہے، سامنے کسی شخص کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی نے ہم سے پوچھا کہ فلاں آدمی کو دیکھا ہے، کہا کہ ہاں ابھی مسجد میں گئے، ابھی مسجد میں گئے، ہم نے ان کی چال اور کپڑے وغیرہ دیکھ کر کے کیا ہم کو اندازہ ہوا کہ وہ فلاں ہے، کوئی ایک نام لے لیجیے، خالد راشد کچھ بھی ہے، فلاں آدمی ہے، کہ ہم سے کسی نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ، آپ کو معلوم ہے، ہم نے کیا کہہ دیا، ابھی مسجد میں گئے ہیں۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ خالد نہیں بلکہ کوئی اور آدمی ہے، کپڑا وغیرہ دیکھ کر کے شاید ہم کو جو ہے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ خالد۔ اب وہ گمان جو ہمارا تھا ایک خالد مسجد میں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیوں اعتبار نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا غلط ہونا کیا ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے۔ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی آپ گمان کیے، کوئی چیز دیکھ کر کے آپ کے دل میں وہ چیز بیٹھی کہ یہ فلاں معاملہ ہے، لیکن بعد میں وہ چیز واضح ہو گئی کہ وہ غلط تھا، تو وہ گمان جو غلط ہے اس پر باقی نہیں رہا جائے گا بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ شریعت کے جتنے بھی دلائل ہیں سب کا معاملہ بھی یہی ہے۔ کسی مسئلے پر آج آپ ہیں، عمل کر رہے ہیں، بعد میں واضح ہو گیا کہ نہیں یہ غلط تھا، تو اسے کیا کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کسی بھی چیز کے تعلق سے جب یہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ ہم جو پہلے کیے ہوئے تھے وہ کیا تھا، غلط تھا، تو اب وہ پہلے والے کا کوئی اعتبار نہیں، پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اس لیے اب کریں گے، ایسا معاملہ نہیں۔ ایسے یہ معاملات کے اندر بھی ہے، ایسے ہی معاملہ جو ہے قضا اور فیصلے کے تعلق سے بھی ہے۔ آپ نے ایک چیز سوچ کر کے کوئی بات کہی، آپ کو اس وقت وہ چیز بالکل صحیح لگی، آپ نے کہی، لیکن بعد میں دلیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ غلط تھا کہنا، یا تو واقع سے یا دلیل سے، تو پھر اس پر باقی نہیں رہا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا،
یہ معاملہ ہے. میں نے چند مثالیں آپ کو جو ہے اس کے تعلق سے دی تھی, عبادت کے تعلق سے دی اس سلسلے میں, جیسے نجاست کا معاملہ ہے اور چیزوں کا معاملہ ہے. یہ نماز کے بعد کوئی گناہ نہ کر سکتے ہیں تو کیا کرنا؟ جی, نماز کے بعد اگر دوسرے آدمی گناہ ہاں, نماز کے بعد فوراً نماز کے فوراً بعد اتفاق سے ہمارے کپڑے میں نجاست موجود تھی اور فوراً بعد جو کسی نے بول دیا ابھی ٹائم ہے نماز کو لوٹانے کا, یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو, تو کیا کرنا؟ دوبارہ وقت ابھی باقی ہے اور نماز کو ہم دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. عام طریقے سے لوگوں کا اس سلسلے میں یہ رجحان ہے, یعنی رائے یہی ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے. عام فقہا کی یہی رائے ہے, جبکہ ایک قول اس سلسلے میں یہ کہ جو گزر چکا وہ مکمل ہو چکا, وہ غلطی کے ساتھ مکمل ہو چکا, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا, اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عام طریقے سے فقہا کی یہی رائے ہے کہ وہاں چونکہ وقت باقی ہے اور اس کو معلوم ہو گیا ہے, اس لیے اس نماز کو دوبارہ پڑھ لے. عام طریقے سے یہی رائے ہے. ایسے ہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ بھی پیش ہے, آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, پھر اقامت ہونے کے بعد آپ گھر گئے, غسل کیا اور آ کر کے پھر نماز پڑھائی. اچانک اس وقت آپ کو یاد آیا کہ مجھے غسل کرنا ضروری ہے. یہ چیز نماز سے پہلے ہو گئی, اگر نماز کے بعد ہوتی یا نماز کے درمیان ہوتی تب بھی یہ چیز ضروری ہوتی. یہ گمان کہ میں طاہر ہوں, پاک ہوں, یہ کوئی اعتبار نہیں جب ہم کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ نہیں, وہ جو ہمارا گمان تھا وہ صحیح نہیں تھا, ہمارا جو خیال تھا وہ صحیح نہیں تھا, وہ غلط تھا. جب یہ چیز واضح ہو جائے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ ہم کو پہلے سے یہ خیال تھا. ٹھیک ہے, یہ اس قاعدے کے بارے میں. آپ کچھ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں اس قاعدے کے بارے میں تو بولیے. قاعدے کی وضاحت تو میں نے کر دیا. ہاں کسی کی گواہی دے کر جی, ہاں کسی نے فیصلہ کر دیا, جی معلوم پڑا کہ وہ گواہ جو ہے واضح ہو گیا ہے کہ وہ گواہ جھوٹ بھی رہا ہے, سمجھ لیجیے وہ پاگل ہے. کیا جہاں تک اس کا گواہی کا معاملہ ہے تو یہاں گمان میں نہیں آتا, وہ گمان میں نہیں آتا. گواہی جس وقت دی ہے اسی وقت اس کی جرح کی جائے گی. یہ معلوم کیا جائے گا کہ یہ گواہی دینے کے لائق ہے یا نہیں, اس کی گواہی کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے, اسی وقت کریں گے جو بھی معاملہ ہے. اور اس فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر بعد میں ایسے ایسے مسائل آتے ہیں, تو اب وہ جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا, وہ آدمی آنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اور معاملہ ہے. فیصلوں میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, یہ امکان تو ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان کیا ہے. تو اب وہ فیصلے کے بعد اس کا اعتبار نہیں ہے. ہاں, وہ خود گواہ آگے کہتا کہ میں نے جو پہلے گواہی دی تھی وہ جھوٹی تھی, صحیح بات یہ ہے. تب یہ مسئلہ ہوگا کہ پہلے جو فیصلہ کیا تھا اس کو باقی رکھے گا یا باقی نہیں رکھے گا. یہاں ایک دوسری بات آتی ہے, ایسے آدمی کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پتہ نہیں پہلے جھوٹ بولا تھا یا اب جھوٹ بول رہا ہے, تو ایسے شخص کی پھر گواہی کا اعتبار کیا بھی نہیں جاتا شریعت. فیصلہ اب پھر سے جو ہے وہ فیصلہ کس پر کریں گے. اس آدمی کی گواہی تو گئی, نہ پہلے کی معتبر ہوگی نہ اب کی معتبر ہوگی, اس لیے کہ اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو چکا, اور جھوٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. جی, سوال یہ تھا کہ اگر جمعہ صلاح کے بعد گواہ کچھ کیا ہے وہ پتا چلا, ہاں اب جمعہ صلاح کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ہمارے کپڑے پہ گواہ لگا ہے, تو اس وقت کیا کریں گے؟ یعنی آپ کبھی کو چھوڑ دیجیے, کبھی کو کیا کیجیے, چھوڑ دیجیے. فی الحال ہمیں نماز کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ہمارے کپڑے پر نجاست ہے, یہ رکھ لیجیے. کوئی چیز کیا ہے ناپاک کپڑے پہ پڑی ہوئی ہے, وہ کبھی کو لیں گے تو مسئلہ دوسرا گا کہ وہ نجس ہے یا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا آپ سے کہ جو ہے فی الحال کبھی کو کیا کیجیے, چھوڑ دیجیے. نماز کے بعد ہم کو معلوم ہوا, یہ انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا, نماز کے بعد ہم کو کسی نے بتایا کہ آپ کے کپڑے پر یہ ہے. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں شاید یہ ہے کہ نماز کے بعد یہ چیز ہوئی ہے, نماز کے وقت موجود نہیں. کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو یہی وقت موجود تھی, پتہ بعد نہیں چلی. تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا اس سے پہلے کہ بعد میں اگر پتہ لگے اور ابھی ہم کو پورا وقت ہے نماز پڑھنے کا, تو بہتر یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں دوبارہ. 4 رکعت پڑھیں گے یا 2 رکعت پڑھیں گے؟ جمعے کی نماز, مسئلہ جمعے کا ہے.
یہ کہیے اصل مسئلہ کیا ہے؟ جمعے کا آیات، جس چیز کو دوبارہ پڑھنا ممکن نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جس چیز کو دوبارہ پڑھنا ممکن نہ ہو، وہ جس حالت میں گزر گیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے یہ جمعے کا نہیں، عید کی نماز تو بھی مسئلہ یہی آئے گا کہ دوبارہ تو اس کو نہیں پڑھا جاتا، یا تنہا پھر نہیں پڑھا جاتا ہے، تنہا وہ چیز نہیں ہوتی، اس میں قضا کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ جمعے کی نماز کو جب قضا کرتے ہیں تو ظہر کی نماز، لیکن جمعے وغیرہ کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے جو گزر چکا وہ ہو چکا. جس حالت میں بھی نماز پڑھ لیا نماز پڑھ لیا. بلکہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ اس میں بھی یہ ہے کہ نماز ہو جانے کے بعد اگر معلوم ہوتا ہے تو جو گزر چکا وہ ہو گیا، وہ معفون ہوا. اور جن لوگوں نے یہ مسئلہ کہا ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ حدیث میں اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ کو بتایا گیا آپ نے جوتا نکالا لیکن نماز دہرائی نہیں. تو قوی دلیل ہے اس کی جو ہے کہ نماز دہرائی نہیں اس کی. جی ٹھیک ہے. ہاں اور بولیے، کچھ اور سوال ہو تو دوسرے میں چلیں گے، نہیں تو ہاں ٹھیک ہے آگے بڑھوں. لا عبرۃ بالتوہم، لا عبرۃ بالتوہم، یہ وہی اوپر والا لفظ آیا ہوا ہے کہ کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اس گمان کا جس کا غلط ہونا واضح ہو جائے. یہاں بھی کہیں گے کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا وہم کا، توہم کا. وہم کسے کہتے ہیں؟ شاید میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا آپ کو، جہاں ظن، یقین اور احتمال، ٹھیک ہے، احتمال، ظن، یقین کے بارے میں بات آئی تھی، وہاں وہم کی بات بھی آئی ہوگی. شک کی بھی جہاں تعریف کی تھی وہاں پر وہم کی بات بھی آئی ہوگی. یہ اصل میں 5 چیزیں ایک ہی ساتھ آتی ہیں، ایک ہی ساتھ آتی ہیں. کسی بھی چیز میں جہاں 2 احتمال ہوتا ہے اور دونوں بالکل برابر ہو تو اس کو کہتے ہیں شک. دونوں بالکل برابر درجے کا احتمال ہو تو اس کو شک کہتے ہیں. اس میں شک ہے، تردد ہے، تردد بھی کہتے ہیں. اگر 2 چیزوں کا احتمال ہے، ایک احتمال قوی ہے، دوسرا احتمال بالکل اس کے مقابلے میں نہ کے برابر ہے، تو جو قوی ہے اسی کو ظن کہتے ہیں، ظن غالب بھی کہتے ہیں. اس کے مقابلے کا جو ہوتا ہے اس کو وہم کہتے ہیں. یہ وہی وہم ہے. اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. وہم کا، وہم کو عربی میں کہتے ہیں الامکان الذہنی بھی کہتے ہیں، یعنی ذہنی طور پر ایک چیز ممکن ہے، ایک چیز ممکن ہے، اگرچہ کہ اس کا وجود بہت دور کی بات ہے لیکن پھر بھی ایسا ممکن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں حدیثوں میں، حدیث کے جو روات ہوتے ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ وہ سب کی سب بولیے انسان ہے. حدیث کو روایت کرنے والے سب کی سب انسان ہے. انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان بولتا ہے. راویوں کے بارے میں بھی ایک احتمال ہے یہ دور کا کہ ہو سکتا ہے ان سے بیان کرنے میں کیا ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، بھول گئے. یہ وہم ہوا. یہ کیا ہے؟ ایک وہم. لا عبرۃ بالتوہم کا مطلب کیا ہوا؟ وہم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اگر کہیں کوئی امکان ہے لیکن بہت دور کی بات ہے، وہ بہت دور کی بات ہے، تو پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے شریعت میں، نہ عبادت میں، نہ فیصلے میں، اور نہ معاملات کرنے میں. خاص طریقے سے اس میں قاضی کو بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے. قاضی کے پاس فیصلے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، گواہ نے آ کر کے گواہی دی ہے، گواہ نے آ کر کے گواہی دی. جب گواہ نے گواہی دیا اس کو جرا بھی کر کے دیکھ لیا، معلوم ہوا کہ ہاں گواہی کیا لگ رہی ہے، ٹھیک لگ رہی ہے، سچی لگ رہی ہے. انسان ہونے کے لحاظ سے اس بات کا احتمال ہے، بہت دور کا ہی وہم ہے کہ وہ گواہ کہیں جھوٹ نہ بول رہا. لیکن اس احتمال کا کوئی اعتبار شریعت کے اندر نہیں کیا جائے گا، بلکہ قاضی گواہ کے مطابق فیصلہ کر دے گا. ابھی بات سمجھ میں ہے؟ اس کو کہتے ہیں وہم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا شریعت میں.
اگر وہم کا آپ اعتبار شروع کر لیں گے تو شریعت کے سارے مسائل کیا پڑ جائیں گے، اب رک جائیں گے، سب آگے نہیں بڑھ سکتے، ہر چیز میں آپ کو رک جانا پڑے گا. اس لیے کہیں نہ کہیں احتمال ذہن میں آتا ہے، امکان جس کو کہتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو سکتا ہے کا دروازہ کھول دیں گے ہر چیز میں تو پھر کوئی چیز ثابت نہیں کر پائیں گے، کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، کوئی معاملہ نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو شریعت نے ایک قاعدہ کیا بنا رکھا ہے کہ اس طرح کے وہم کا کوئی شریعت کے اندر اعتبار نہیں ہے. جو بہت دور کا امکان ہے، ایسا ہو سکتا ہے لیکن بہت دور کی بات ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں شک ذرا اس سے اونچے درجے کا ہے، وہ ہم اس سے بھی نیچے درجے کا ہے. کہتے ہیں بس دور کا خیال ذہن میں آ رہا ہے. میں نے بھی مثال دی شاہد کے بارے میں. شریعت نے شاہد کے بارے میں کیا قید لگا رکھی کہ وہ آدمی عادل ہونا چاہیے، یعنی سچا ہونا چاہیے، معاشرے میں نیک مشہور ہونا چاہیے کہ آدمی نیک جھوٹ نہیں بولتا ہے. اتنا کافی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ آدمی یہاں جو گواہی دے رہا ہے کیسی دے رہا ہوگا، سچی گواہی دے رہا ہوگا. لیکن پھر بھی ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ ممکن ہے یہاں کیا کر رہا ہو. تو یہ بہت دور کا جو خیال ذہن میں آ رہا ہے کسی بھی معاملے میں، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں نے بھی راویوں کی مثال پیش کیا، تو راوی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قابل اعتبار ہے، سچا ہے، اچھی طرح سے یاد رکھتا ہے تو اس کی روایت قبول کرنے کے لیے کیا ہے، کافی ہے. اگرچہ کہ کہیں دور ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ انسان ہونے کے لحاظ سے ممکن ہے یہاں غلطی کر گیا ہو، لیکن یہاں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، قاضی نے ایک فیصلہ کیا. قاضی کے کچھ شرائط ہیں، قاضی یہ ہونا چاہیے تاکہ وہ فیصلہ صحیح کر سکے. اب اس کے بعد قاضی نے اس کے لحاظ سے فیصلہ کر دیا. یہ ہے ہلکا سا ہی صحیح احتمال گما کہ ممکن ہے قاضی فیصلے میں کیا ہو، غلط ہو، لیکن اس احتمال کی وجہ سے فیصلے کو روکا نہیں جائے گا. فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا، ختم ہو گیا. تو وہم کا اعتبار شریعت کے اندر نہیں کیا جاتا ہے. یہی اس قاعدے کا مطلب ہے. وہم کسے کہتے ہیں؟ جو بہت ہی دور کی بات ذہن میں ایک آتی ہو کسی بھی معاملے میں. اگر وہ 5 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں تو شاید آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. وہم کہتے ہیں احتمال مرجوح، اور اس کا کوئی شریعت کے اندر اعتبار نہیں ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں. آپ نے اچھی طرح سے تحقیق کر کے کہ ہاں قبلہ یہی ہے، نماز پڑھ لیا. ایک گمان ہے کہ ممکن ہے قبلہ ہم نے جو تحقیق کیا تھا ممکن ہے غلط ہو گیا ہو اور قبلہ کوئی اور رہا ہو، ہم نے پڑھ لیا. ایک گمان ہے، یہ بس دور کا ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جو لوگ اس کا اعتبار کرنے لگتے ہیں وہیں سے شک کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے وہم آئے گا، اس کے بعد شک، وہی وہم آتا ہے، پہلے وہم آتا ہے، وہم، شک، اس کے بعد تھوڑا اونچے درجے کا شک ہوتا ہے اس میں. اس کے بعد یقین، ہاں، پھر زن ہوتا ہے، پھر یقین ہوتا ہے. یہ یقین لاسٹ. کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھیے، وہم یہ بہت معمولی درجے کا کسی چیز کے بارے میں خیال آنا. ہم نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ابھی امام بھی کیا ہے، یہ انسان ہے. ہمارے دل میں ایک خیال آ رہا ہے، اسے تو ہم اچھا گمان کرتے ہوئے کیا ہے، یقین کے درجے تک یہ بات ہے کہ وہ باوضو ہو کر کے ہی نماز پڑھاتے ہوں گے، ان کا وضو ہوگا. لیکن دل میں ایک خیال سا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر وضو کے نماز پڑھا دیا. تو اس وہم کا شریعت کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے. ایسا کوئی ذہن میں خیال آیا ہے تو اس کو چھٹک دیجیے، اس کا کوئی شریعت کے اندر اعتبار نہیں ہے. یہ مطلب ہے لا عبرۃ بالتوہم ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. لا عبرۃ بالتوہم کے بارے میں کوئی وہم آ رہا ہو تو اس کا کوئی شریعت کے اندر اعتبار نہیں ہے. جی، اور مثال میں اس کی جیسے وہ نماز میں ہوتا ہے کبھی شک ہوتا ہے، اس کو شک نہیں کہ وہ تو شک ہے جو نماز میں آتا ہے، وہ کیا ہے، شک ہے جو شیطان کی طرف سے.
وہ اس سے ذرا اونچے درجے کا ہوتا ہے، وہاں بھی چھوڑنے کی بات نہیں کہی گئی، یعنی اس کا بھی وہاں پر اعتبار نہیں کیا گیا. تو وہم تو یہ بدرجہ والا، اس کا کوئی شریعت کے اندر اعتبار نہیں. جب ہم شک کا اعتبار نہیں کرتے یقین کے مقابلے میں تو وہم کا تو کوئی اعتبار نہیں. وہم ذرا اس سے بھی نیچے درجے کا ہوتا ہے. زن کا بھی نہیں کیا جائے گا. ہاں زن کا بھی نہیں کیا جائے گا. زن جو ہے جو یقین کے درجے کا ہوتا ہے اس کا اعتبار کریں گے. جی ہاں، ایک شخص نے اقرار کیا اس بات کا کہ میرے اوپر فلاں کا اتنا قرضہ ہے. وہ صحیح سالم ہے اور اس نے یہ اقرار کیا کہ میرے اوپر فلاں شخص کا اتنا قرضہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپنے بیٹے جو رشتے دار ہیں ان کے سامنے کہا کہ میرے اوپر فلاں آدمی کا اتنا قرضہ ہے. کیا کریں گے اقرار کرنے کی وجہ سے؟ شریعت کے لحاظ سے مان لیں گے، فیصلہ کر لیں گے ان کے اوپر اتنا قرضہ ہے، ان کے مال میں سے وہ قرضہ ادا کرتے رہے. آدمی صحیح ہے، کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے اور ذہن بھی صحیح ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے تو اس کے اقرار کو مان لیں. ذہن میں یہ ہے، امکان ممکن ہے کہ یہ اقرار غلط کر رہا ہو اور دوسروں کو مال سے محروم کرنے کے لیے اقرار کر رہا ہو، یہ ذہن میں امکان ہے یہ. لیکن یہ بہت دور کی بات ہے، بہت دور کا یہ کیا ایک وہم ہے. ایسے وہم کا اعتبار نہیں کریں گے، اقرار کے مطابق فیصلہ کر دیں گے. ایک آدمی یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، مقتول ہے، اس کی قاتل کون ہے اس کے بارے میں تحقیق چل رہی ہے، کہ اس نے اعتراف کیا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے. شریعت کے لحاظ سے اس کے اس اعتراف کے لحاظ سے اس کو پکڑ لیا جائے گا اور اس کے اعتراف کے مطابق فیصلہ کریں گے. اگرچہ کہ یہ امکان ہے کہ ممکن دوسرے کو بچانے کے لیے کیا کر رہا ہو، اعتراف کر رہا ہے. امکان ہے لیکن بہت دور کی بات ہے. تو ایسے کسی وہم کا اعتبار شریعت کے اندر فیصلے کرنے میں تاخیر نہیں کی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس قاضی کے پاس اس کے ورثہ آ گئے، جو بھی اس کے یعنی ترکے میں حصہ پانے والے ہیں، کہ ہم اس کے ورثہ ہیں، ہمارے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جائے. قاضی تقسیم کر دے گا، اگرچہ کہ یہ امکان ہے کہ ممکن ہے ان کے علاوہ بھی کوئی وارث ہو جو یہاں موجود نہ ہو، لیکن اس طرح کے وہم کا شریعت میں اعتبار نہیں. جب یہ چیز ظاہر ہو گئی ان کے سارے ورثہ یہی ہیں تو معاملہ ختم ہو جائے. ممکن ہے کوئی ایک جو ہے گم ہو گیا ہو، بعد میں وہ کبھی ظاہر ہو جائے، ایسا کہیں دور کا امکان یا دور کی کوڑی لے کر کے آنا، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا، آگے بڑھیں. ہاں اس کے بعد ہے آپ کے یہاں لا حجت مال احتمال الناشئ عن دلیل. لا حجت مع الاحتمال الناشئ عن دلیل. لا حجت مع الاحتمال الناشئ عن دلیل، یہ عربی کی عبارت ہے. اردو میں اس کا معنی ہوا کوئی دلیل مقبول نہیں ہے، کوئی دلیل مقبول نہیں ہے. لا حجت مقبولۃ، اصل یہ بات، کوئی دلیل مقبول نہیں ہوگی. مع الاحتمال الناشئ عن دلیل، اس احتمال کے ساتھ جو دلیل سے پیدا ہوتا ہے. ایسا احتمال جو دلیل سے پیدا ہوتا ہو، جس کے ساتھ دلیل ہو، دلیل سے پیدا ہونے والے احتمال یا دلیل کے ساتھ احتمال، اس کے ساتھ کوئی بھی حجت مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں، کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے. لا حجت، کوئی حجت مقبول نہیں ہے، کوئی دلیل مقبول نہیں ہے. شریعت میں جو دلیل مسائل کی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہے یہ، کوئی دلیل مقبول نہیں ہے. مع الاحتمال، اس احتمال کے ساتھ جو دلیل سے پیدا ہوا ہے. یعنی یہ احتمال صرف ذہنی نہیں ہے،
بلکہ یہ احتمال کس کے ساتھ ہے؟ دلیل کے ساتھ ہے. اس احتمال کی دلیل موجود ہے، اس احتمال کی دلیل موجود ہے. تو ایسے کسی احتمال کے ساتھ کوئی حجت مقبول، کوئی دلیل مقبول نہیں ہے. شریعت کے مسائل کے جو دلائل ہیں کتاب و سنت کے، یہ اس کے بارے میں بات ہے. کوئی بھی دلیل قرآن یا حدیث کی ہے ہمارے پاس، لیکن اس دلیل کے اندر کوئی احتمال ہے جو احتمال دلیل پر مبنی ہے، یعنی محض ایک خیال نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ دلیل ہے اس کے ساتھ. اس دلیل کے ہوتے ہوئے، اس دلیل والے احتمال کے ہوتے ہوئے کوئی حجت مقبول نہیں ہے، کوئی دلیل مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خاص طریقے سے جب مسائل پڑھتے ہم لوگ تو یہ چیز بہت آتی رہتی ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہتے ہیں، اصول فقہ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے الدلیل اذا تطرق الیہ الاحتمال بطل به الاستدلال، کہ دلیل کے اندر جب کوئی احتمال آ جاتا ہے، احتمال سے مراد ایسا احتمال جو دلیل پر مبنی ہے، احتمال آ جاتا ہے تو پھر اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوتا ہے، اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوتا ہے. یہ ایک بہت مشہور بات ہے فقہی اس میں اقوال میں. یہاں وہی قاعدہ ہے لیکن دوسرے الفاظ میں، لا حجت مع الاحتمال الناشئ عن دلیل، کوئی دلیل مقبول نہیں ہوگی، کوئی دلیل مقبول نہیں ہوگی اگر اس کے اندر احتمال ایسا ہے جو احتمال دلیل پر مبنی ہے. یہ احتمال ہماری ذہنی پیداوار نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے. تو اس دلیل کے پائے جانے کے بعد یہ جو دلیل کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں یہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی. یہ معاملہ ہے. الفاظ سمجھ میں آگے کیا یہ ہاں؟ اس کے بعد مثال پیش کریں گے سمجھ میں آگے. لا حجت، کوئی دلیل مقبول نہیں ہوگی اس احتمال کے ساتھ جو کہ دلیل سے پیدا ہوا ہے. احتمال کا مطلب یہ چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے، یہ ایسے بھی ممکن ہے، ایسا بھی ممکن ہے. یہ جو ذہن میں آتا ہے اسی کو احتمال ہے. ہاں، امکان، ایسا امکان جو دلیل پر مبنی ہے اس کے پائے جانے کے بعد کوئی دلیل مقبول نہیں ہوتی ہے. ابھی جو ہم اس سے پہلے والے اس کو پیش کر رہے تھے، لا عبرۃ بالتوہم، توہم کا اعتبار نہیں ہے، لیکن کس کا اعتبار ہے شریعت میں؟ اگر کوئی ایسا احتمال جس کے ساتھ کوئی دلیل جڑی ہوئی ہے تو اس احتمال کا اعتبار ہے، وہم کا اعتبار نہیں لیکن اس کا اعتبار ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ایک ہی مثال کو میں دو طریقے سے پیش کرتا ہوں. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ایک آدمی اقرار کرتا ہے، صحت مند ہے، اقرار کرتا ہے کہ میرے اوپر فلاں کا 1,00,000 روپیہ قرضہ ہے. یہاں ایک وہم ہے تھوڑا سا، وہ کیا ہے؟ ممکن ہے یہ اقرار غلط کر رہا ہو، اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو پیسوں سے محروم کرنے کے لیے ایسا کرا کہ میرا پیسہ کچھ ادھر چلا جائے، اچھا ہے. یہ ایک خیال ہے لیکن بحث وہم ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے. لیکن اسی کو ہم یوں مثال بناتے ہیں، ایک آدمی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ اب یقین ہو چکا ہے کہ یہ اس بیماری سے بچنے والا نہیں ہے، جس کو مرض الموت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مرض الموت. جیسے آج کل تو بہت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ آدمی زیادہ 1 دن 2 دن رہے گا، اس کے بعد ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس بیماری سے اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں، اور اس بیماری کے بعد یقین ہے کہ ہم مرنے ہی والے ہیں. اس آدمی نے اقرار کیا کہ میرے اوپر فلاں آدمی کا اتنا قرضہ ہے. پہلے صرف وہم تھا، اب کیا آ گیا یہاں پر؟ اس کو اب ہم احتمال کہتے ہیں. یہاں اب یہ امکان زیادہ ہو گیا کہ یہ محض دوسروں کو محروم کرنے کے لیے اس پیسے سے ایسا اقرار کر رہا ہے، ورنہ ایسا کچھ اس کے اوپر ہے نہیں. دلیل یہاں پر کیا ہے؟ اس کا بیمار ہونا اور بیماری سے اچھے نہ ہونے کی امید. اب دنیا سے اسے کوئی امید نہیں رہی، پیسوں کی کوئی امید نہیں رہی، اور یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو ورثہ ہیں یہ پیسے سے محروم ہو کر کے یہ پیسہ دوسرے کے پاس جائے. یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو وہ پسند نہیں کرتا ہے. یہاں یہ احتمال بہت قوی ہے کہ یہ آدمی جو اقرار کر رہا ہے یہ اقرار غلط کر رہا ہے.
یہ احتمال ایسا احتمال ہے جس کی کیا موجود ہے ہمارے پاس؟ دلیل کیا ہے؟ اس کا بیمار ہونا، ایسی بیماری جس سے شفا یاب ہونے کی اس کو کوئی امید نہیں ہے. یہ ہوا احتمال. لا حجت مع الاحتمال الناشئ عن دلیل. ٹھیک ہے، تو اس کہنا یوں کہہ رہی کہ اس احتمال کا شریعت میں اعتبار ہوتا ہے لیکن وہم کا اعتبار نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی میں نے یہ مرض الموت کی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. اگر کوئی شخص اپنی ایسی بیماری میں جس سے اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، یہ جو قرض کی بات کہی تھی میں نے آپ کو، ذرا اس کو آپ بدل لیجئے تھوڑی سی تو اور زیادہ آپ کو ہو جائے گا. ایسی بیماری جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ اس سے وہ اچھا نہیں ہوگا. اب طریقے کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں جو کچھ بھی چھوڑ کے جاؤں گا وہ طریقہ بن جائے گا. اس بیماری میں اس نے یہ اعتراف کر لیا اپنے کسی وارث کے بارے میں کہ اس کا میرے اوپر اتنا قرضہ ہے. مثال سے دیکھ لیجیے، زید ہیں، زید کے 3 بیٹے ہیں، بکر، عمر اور خالد. زید کا بالکل اب یقین ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب میں زندہ نہیں بچوں گا. پیسے ہیں اس کے پاس، وہ چاہتا ہے کہ اپنے پیسوں میں سے بکر کو کچھ زیادہ دے یا بکر کو ترکہ میں حصہ زیادہ ملے. اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی پیسہ ہے وہ سب برابر تقسیم ہوگا، بکر کو زیادہ ملنے والا نہیں ہے. اس کے لیے اس نے اپنی بیماری میں یہ اعتراف کر لیا کہ بکر کا میرے اوپر 5,10,00,000 روپے ہے. پہلے طریقے میں سے اسے ادا کیا جائے، بعد میں طریقہ تقسیم کیا جائے. اب جب بھی طریقہ تقسیم ہوگا تو بکر کو اتنا پیسہ کیا ملے گا؟ زیادہ. وارث ہوتے ہوئے زید اس کو چاہتا ہے یہ بھی، پھر اس کا بیماری میں مبتلا ہونا، یہ سب دلیلیں اس بات کو، اس احتمال کو قوی کرتی ہیں کہ زید شاید یہاں پر جو اعتراف کر رہا ہے یہ اعتراف غلط ہے. یہ اعتراف غلط ہے اس کا، اور اس کی وجہ سے اس کے فیصلے میں قاضی ذرا تردد سے کام لے گا. جیسے ہر اعتراف کو مان لیتے ہیں، ہر اعتراف کے اندر یہ شبہ رہتا ہے کہ ممکن ہے وہ اعتراف جھوٹا کر رہا ہو، وہ والا یہاں معاملہ نہیں ہے. یہاں جو احتمال ہے اس کے ساتھ کیا موجود ہے؟ دلیل موجود ہے. اس کا اسے چاہنا اور بیماری میں مبتلا ہو کر کے بالکل مرنے کے قریب ہو چکا، یہ سارے جو حالات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اعتراف میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اعتراف سرے سے چھوڑ ہی دیا جائے گا، نہیں. مطلب صرف یہ فیصلہ کرنے سے پہلے قاضی اچھی طرح سوچ لے. جب تک دلیل پورے طریقے سے نہ آ جائے، واضح نہ ہو جائے، تب تک اس کو مانے گا نہیں کہ اس کا قرضہ ہے اس کے اوپر. ہاں دوسرے تو جو ہیں جی وہ زید کی کچھ پرواہ کرتے نہیں ہیں. ایسے وقت میں ان کو کچھ زید سے مل رہا ہے تو اس وجہ ہے اس وقت تو ہم کیا ان کو برابر سے تقسیم کریں گے؟ پھر سے ہاں مطلب جیسے کہ بکر خدمت کرتا ہے زید، بغیر خدمت کر رہا ہے بہت اور اس کے عزیز بھی جی، اور ایک دوسرے 2 لوگ ہیں جو دور دور رہتے ہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں باہر کی. جی ہاں، یہ بھی ایک احتمال ہے. جی احتمال دلیل کے ساتھ ہے کہ اس وجہ سے بھی ممکن ہے زید نے یہ اعتراف کیا یا زید نے اس کو زیادہ دینے کی کوشش اس کی. کو مد نظر رکھتے ہوئے زید بکر کو دے نہیں دیتا. نہیں، شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی کو محروم کرنا یا کسی کو زیادہ دینا یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں. میں نے اس سے پہلے بھی مثال دے دی آپ کو. اگر کسی نے بالکل اب یقین ہے کہ میں مرنے والا ہوں، بیوی کو طلاق دے دیا، مقصد کیا ہے؟ اس کو طریقے سے محروم کر دینا. اب ایسے موقع پر بیوی کو طلاق دینے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کو طریقے سے محروم کرنا ہو. تو ایسے موقع پر یہی فیصلہ کیا تھا کہ بیوی کو طریقہ دیا جاتا ہے چاہے وہ طلاق دے دے. اس کو پہلے میں نے کسی اور قاعدے میں آپ کو یہ بتایا تھا. تو یہ مرض الموت میں مبتلا ہونا اور ایسے موقع پر اقرار کرنا، کسی وارث کے بارے میں اقرار کرنا، یہ ساری باتیں مل کر کے کیا بتا رہتی ہیں کہ اس احتمال کی یہاں پر کچھ نہ کچھ قوت ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا یہاں پر. لیکن صرف وہم ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا. یہی اگر زید کہتا کہ بکر کا میرے اوپر جو اتنے لاکھ روپے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ مسئلہ اور وہ صحیح سالم ہے، تو وہاں یہ گمان تو ہے لیکن بات محض کیا ہے؟ بہت دور کی بات ہے.
وہاں زیادہ جو ہے اس کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں اس کا اعتراف مان لیتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل بیمار ہے اور اب مرنے والا ہے، کہا کہ بکر کا میرے اوپر اتنا ہے۔ عمر اور خالد نے اس کا اعتراف کیا کہ ہاں واقعی میرے باپ نے بکر سے اتنا پیسہ لیا تھا، ان کو بھی معلوم ہے۔ یہاں بات لے لی جائے گی، ایسا نہیں کہ وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ میں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ پھر اس وقت فیصلہ کرنے میں کیا کرے گا، وہ احتیاط سے کام لے گا کہ یہاں اس کا جھوٹ بولنا یا جھوٹا اعتراف کرنا اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، کیونکہ یہ احتمال ایسا ہے جس کے ساتھ کیا موجود ہے، دلیل موجود۔ ہاں یہ دونوں اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں واقعی تھا، تو اگرچہ کہ وہ موت کے وقت ہی اعتراف کر رہا ہے تب بھی اس کا اعتبار کریں گے، بلکہ اعتراف نہ کرے تب بھی ترکے میں سے پہلے، چونکہ یہ دونوں مان رہے ہیں، ترکے میں سے پہلے اس کو وہ دیا جائے گا۔ قرضہ کو پہلے ادا کیا جاتا ہے، بعد میں طریقہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ چاہے جس کا قرضہ ہو کوئی رشتہ دار، کوئی وارث ہی کیوں نہ ہو، اس کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے لا حجت مع الاحتمال الناشئ عن دلیل۔ اس کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں اصول فقہ کے لحاظ سے، یعنی عام زندگی میں فیصلے کے لحاظ سے نہیں۔ تو یہ وہ لوگ عام طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں یا کرتے ہیں جو دلائل سے استنباط کرتے ہیں، مسائل استنباط کرتے ہیں، یہ ان کی فیلڈ ہے، ان کا معاملہ ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے وہ مثالیں نہیں پیش کرتے۔ ورنہ ایسی مثالیں بہت ہیں کہ دلیل موجود ہے لیکن اس دلیل کے اندر احتمال ایسا ہے جو بہت قوی ہے، اس لیے اس سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ ایک مثال دے دوں جی، اگر کوئی مر جائے، قبر میں دفن کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ کھجور کی ٹہنی گاڑنا چاہیے نہیں گاڑنا چاہیے؟ بولیے، نہیں گاڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، جب گزرے تو آپ نے ان پر کیا کیا، ٹہنی گاڑ دی تھی، ہے نہیں؟ اور آپ نے کہا لعلہ یخفف عنہم العذاب، امید ہے کہ ان سے عذاب ہلکا ہو جائے گا، عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک دلیل ہے، اسی کو کہتے ہیں دلیل۔ ٹھیک ہے، ایک دلیل ہے ہمارے پاس۔ کسی شخص نے اس سے یہ استدلال کیا، اس سے دلیل لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس کا فائدہ کیا تھا کہ عذاب میں ہلکا ہوگا، تو ہم جس کو بھی دفنائیں گے ساتھ میں یہ گاڑ دیں گے، اگر اس کو عذاب ہوا تو کیا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ دلیل ہے نا یہ، بولیے ہے نا یہ۔ اب یہاں احتمال دوسرا جو کہ دلیل کے ساتھ احتمال ہے، وہ احتمال کیا ہے کہ ممکن ہے یہ چیز انہی دونوں کے ساتھ خاص ہو، یہ معاملہ کیا ہو، ان کے ساتھ خاص ہو۔ دلیل کیا ہے اس کی، احتمال ہے یہ، ایک امکان ہے یہ۔ دلیل کیا ہے اس کی، دلیل یہ ہے کہ اگر معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس کو دفناتے ساتھ میں نگاڑ دیتے، لیکن آپ نے ہر ایک کے ساتھ نہیں کیا۔ ایک احتمال آیا نا، یہ ایک دلیل تھی، دلیل کے ساتھ ایک احتمال آ گیا، اس احتمال کے ساتھ دلیل موجود ہے، تو کہتے ہیں ایسے موقع پر پھر اس سے دلیل نہیں لی جاتی۔ اب اس میں دلیل موجود نہیں ہے، ہمارے یہ مسئلہ ہے۔ آگے بات یہ ہے، دوسری مثال دوں، یعنی میں نے کہا اصول فقہ میں مسائل میں یہ چیز بہت آتی ہے کہ ایک دلیل ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی احتمال جڑ جاتا ہے، ایسا احتمال جس احتمال کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر اس دلیل کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازے کی نماز پڑھائی مدینے کے اندر، ہے نہیں، غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی، یہ دلیل ہے۔ اس دلیل سے کوئی شخص یہ استدلال کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کہیں مر جاتا ہے، ہم وہاں موجود نہیں ہیں، تو اس کی جنازے کی نماز ہم جہاں ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں، جس کو نماز جنازہ غائبانہ کہتے ہیں۔ دلیل لی آئی، گنجائش ہے نہیں ہے اس کے اندر، گنجائش ہے اس دلیل۔ دوسرا شخص کہتا ہے نہیں، ہم اس سے یہ دلیل نہیں لے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک احتمال ہے جس احتمال کے ساتھ دلیل موجود ہے۔ وہ احتمال کیا ہے؟ ممکن ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ نجاشی کے ساتھ خاص ہو۔ تیسرا یہ ہے
کہ چونکہ نجاشی کی کسی نے وہاں جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کے جنازے کی نماز غائبانہ پڑھائی۔ اس کی ہمارے پاس دلیل ہے، اس احتمال، کہتے ہیں اس احتمال کی کیا ہے، دلیل ہے، کیونکہ اگر ہر ایک کی جنازہ غائبانہ پڑھنی جائز ہوتی تو بہت سارے صحابہ مدینے کے علاوہ دوسری جگہوں پر وفات پائے، آپ سب کی کیا کرتے، غائبانہ جنازے کی نماز پڑھتے، لیکن آپ نے کسی نے نہیں پڑھی، صرف کس کی پڑھی ہے، نجاشی کی پڑھی۔ تو یہ ہے احتمال۔ یہ کیسا احتمال ہوا؟ جو دلیل پر مبنی ہے، صرف ہمارے عقلی خیال پر نہیں ہے، بلکہ کس پر مبنی ہے، دلیل پر مبنی ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا کوئی احتمال ہو تو پھر دلیل باقی نہیں رہتی ہے، وہ دلیل مقبول نہیں ہوتی ہے، وہ حجت مقبول نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سے مسائل ہیں جس کے اندر اس طرح سے احتمال پیدا ہوتا ہے دلیل کے ہوتے ہوئے بھی، اور جب احتمال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر یہ بات دلیل باقی نہیں رہتی ہے۔ جی اب کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا موقع ہے شاید 1-2 منٹ کا۔ اس لیے کافی ہم کسی کی بھی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھ سکتے ہیں، دلیل ہے وہ ہمارے لیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پر البانی صاحب نے بھی وہی رائے اختیار کی ہے کہ ہر ایک کی جنازے کی نماز غائبانہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ ہر ایک کی نہیں پڑھتے تھے، صرف نجاشی کی پڑھی ہے، اس لیے کیونکہ پڑھی ہے کہ ان کی وہاں پہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی، اس لیے ہم اس کو اسی کے ساتھ خاص نہیں کرتے۔ محض یہ کہ احتمال ہے یہ بھی، اور اس احتمال یہ دلیل کے ساتھ اس کی بنیاد پر اس دلیل کو وہ نہیں لیتے ہیں۔ اس دلیل کو صحیح کرنے کے لیے کوئی اور دلیل اس پر عمل، اس سے پھر دونوں جو ہے وہ چتراجے ہو جاتی ہے، دوسری دلائل ملا کر کے۔ جی بولیے۔ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن ہوگا، ایک شخص اس کا انتخاب ہو جاتا ہے، جی اس کی بیوی اور 4 بچے رہے گا، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں، تو اس کا یہ تقسیم کر دیتا نا، 5 برابر حصہ لے لیتے، تو 5 حصے کرتے ہیں جو بھی، اور کسی کو اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے زیادہ چاہیے، تو شریعت کے حساب سے تو لڑکوں کو زیادہ جائے گا، لڑکیوں کو کم جائے گا، اور بیوی ہو تو اس کو الگ حصہ۔ جی ہم آپسی اور یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایکول لے لیتے ہیں، جو بھی ہم ہے جی، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کو ہم آپسی اتفاق سے ختم نہیں کر سکتے۔ میں اگر اس کی ایک جائز شکل جو بنتی ہے صرف یہ ہے جو آپ بول رہے ہیں، جیسے ہم یہی مثال رکھتے ہیں، یہی نہ کہنا چاہیں ہاں یہ بھی ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں ایسے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجئے کہ اس کا طریقہ کتنا ہے، کتنا ہو گیا، یہ 1,00,000 روپے، ہاں، برابر برابر 5 جگہ تقسیم کیے تو ہر ایک کو کتنے مل گئے، 20,000 مل گئے، ٹھیک ہے۔ جبکہ شریعت کے اندر حصہ کتنا بنتا ہے ہر ایک کا، اس کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو آمنہ یہ کیا ہے، بیوی ہے، ٹھیک ہے نا، آمنہ پتہ نہیں بقیہ یہ 4 جو ہے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، بکر، خالد، عائشہ اور فاطمہ۔ بیوی کا حصہ اس میں بنتا ہے 1/8، یعنی 8 حصے میں سے ایک حصے کو سمن کہتے ہیں، 8 حصے میں سے ایک حصہ۔ حساب کرنے جب جائیں گے انگلش میں 8 سے کر کے ایک حصہ 8 میں سے بیوی کو ملے گا، 7 حصہ یہ کس کو جائے گا، بیٹے اور بیٹی کو جائے گا، 7 حصہ جو بچے گا اس کے بعد۔ یہ 7 حصہ تقسیم کرنا ہوتا ہے تو ایک بیٹے کو 2 بیٹی مان لیتے ہیں، 2 بیٹی مانیں گے، تو اس طرح سے یہ 4 اور یہ 2 کتنے ہو گئے، 6 ہو گئے۔ 7 کو ہم 6 میں تقسیم برابر نہیں کر سکتے، برابر نہیں، کیسا آ جائے گا،
तो उसको ख़त्म करने के लिए इन लोगों की यहाँ उसूल ये है कि ये जो 7 है इसको इससे ज़रब दे देते हैं। अब कितने हो गए? 56 हिस्से हो गए हैं, 50 पर 6। उसी से फिर हर एक को कर लेंगे 7 से, ये 7 हिस्से मिलेंगे उसमें से आमिना को, और उसी में से इनको भी हिस्से मिलेंगे। कितने कितने हिस्से मिलेंगे वो उसका हिसाब है। 14 जो हर एक को जो है 7 7 14 और 14 3 42 कोई नहीं 14 28 28 और 7 35 35 और 7 42 और 7 49 14 ये और 14 ये 28 और 14 इसके कितने दोनों की मिला के 14 14 हो गए, तो 42 आएंगे नहीं? हाँ 42 और 7 49 हो गए, 56 नहीं आएगा। ठीक है, ये कितने हैं? 6 हैं, जो ज़रब करने में गलती हुई है। 7 से नहीं 6 से ज़रब करेंगे। 8 6 के कितने होंगे? 2 2 4 और 6 ये 2 2 4 और 2 जो है 6। ये 6 से करेंगे, इसको ज़रब करेंगे तो 8 6 के क्या हो गए? 48 हो गए, 48। फिर उसी से ज़रब करेंगे हर एक को, ठीक है। फिर उसी से करेंगे इसको भी। 42 कितने होते हैं? 36 42 नहीं, जो हमने 6 से ज़रब किया है इसको, ये हो गए, और उसी 6 से ज़रब किसको देंगे? 7 को भी, तो कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। अब इस 42 को हम जो है इनके दरमियान तकसीम करना है, ठीक है। इस 42 को किसके दरमियान तकसीम करना है? इनके दरमियान। इस हिसाब से तकसीम करना है कि इनको एक हिस्सा मिलेगा और इनको कितना मिलेगा? डबल हिस्सा मिलेगा। तो अब ये 42 में से 14 उनको 14 मिलेगा, 14 हाँ 7 और इनको जो है ये जो है हिसाब हो गया। 28 ये 42 और 42 और 6 ये क्या हो गया? 48 हो गया। 48 ऐसे करके ऐसे करेंगे नहीं, मतलब आप सिर्फ समझाने के लिए मुझे इतना लंबा करना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे उस 1 लाख में से हमारे पास तरीका कितना है? 1 लाख है, आमिना का हिस्सा निकालना है जो कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। 48 में से 48 को नीचे करेंगे, हिसाब के लिहाज से आप इसको मुसर करिए तो आमिना का हिस्सा आ जाएगा। ये तरीका है, तरीका तकसीम करने का, ठीक है। 6 और ये कितना हो जाएगा? 8। हाँ, फिर 8 से इसको करेंगे तो 1 12 8 2 16 8 5 40 नहीं आएगा, नहीं 12,500 हज़ार किसका हिस्सा हुआ? आमिना का 20,000 है नहीं, इतना हिस्सा हुआ। फिर इतना ही जो है हर एक के ताल्लुक से भी मान लीजिए हर एक का अपना अलग। आपने इसको 20 दिया है और इसका हिस्सा कितना बनता है? 12,500 बनता है। आपने गलत दिया है। अब उसके बाद दूसरे सारे वर्षा इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि चलो भाई इसको इतना ज्यादा दे देते हैं, अपनी तरफ से हिबा करते हैं, बात दूसरी है, शरीयत में नहीं दिया। एक ही शक्ल होती है, वो क्या है? दूसरे लोग अपने हिस्से में से दे दें तो ये जायज है कि वो 20,000 ले ले, वरना उसका हिस्सा कितना बनता है? 12,500 बनता है। ऐसे ही दूसरों का भी अपना अपना हिस्सा बनेगा। हाँ, एक लड़की का हिस्सा कितना बनेगा? हाँ, कितना बनेगा? सही नहीं आ रहा, नहीं 7 से तो बचा नहीं, इसको फिर इसमें देर लगेगी, नहीं करने पड़ेंगे। किसी को देने वाले का तो है नहीं, है कि नहीं?